السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ عرش والے ربا، عرش والے خالق، اسی تیری عبادت کرنے آؤ۔ وإياك نستعين، اور تیرے کولوں اسی سارے مدد منگنے آؤ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جیڑا مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے
مقدس قرآن دا جیڑی میں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں نو اعلان فرمایا کہ اے میرے بندیا، جدوں تو نماز ادا کرنا یا سورت فاتحہ نو پڑھنا ہے، اور جو اندے وچ یہ لفظ آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایتا ترجمہ اے وے کہ اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے یا و ایاک نستعین، اور تیرے کولوں ہی مدد طلب کرنے یا۔ آج انشاءاللہ الرحمن عظمت توحید کے بارے آج دا خطبہ جماعت المبارک انشاءاللہ الرحمن ہوئے گا۔ میرا دل کر رہا سی کہ آج جمعہ دا عنوان عظمت توحید ہی ہوئے۔ انشاءاللہ الرحمن آج میں یہ بیان کروں گا کہ اللہ کو اپنی توحید کتنی کو پسند ہے، اور اس پاکستان کے اندر اور غیر ممالک کے اندر جڑے لوگ عبادت کر رہے ہیں، کیا صرف اللہ تعالیٰ دی ہی رضا واسطے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی سجدے کر رہے ہیں، یا غیر اللہ دی پوجا کر رہے ہیں؟ نبی ابراہیم علیہ السلام جدو اس دنیا کائنات کے اندر آئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تھی، اے ابا جان، اے جڑے بت تساں کھلارے ہوئے نے اپنے ہاتھ دے نال تیار کیتے نے، انہاں دی تسی عبادت کر رہے ہو، نہ تواڈے نفع دے مالک نے، نہ نقصان دے مالک نے، نہ سن سکدے نے، نہ تانوں ویکھ سکدے نے۔ اس اللہ دی عبادت کرو جیڑا سنتا بھی ہے، جیڑا علی کل شیء قدیر بھی ہے، جیڑا تواڈیاں دعاواں نو سنن والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، او میرے بندیو، جڑے آقا علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اللہ دے نبی جی، جڑے بندے تواڈے کولوں سوال کرن اس بات دا کہ اللہ ساڈے کولوں کتنا کو دور ہے، کتنا کو نزدیک ہے، اور انہوں کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تواڈی شاہ رکھدے بھی بالکل زیادہ قریب ہاں۔ حضرات آؤ نا اللہ دا قرآن توحید دی عظمت سن لو، جس طرح رب کو اپنی توحید بڑی پسند ہے، اسی طرح اپنے اللہ کو، اپنے ایسے توحید پرست کو بھی اللہ تبارک و تعالی بڑا پسند کر دے لے، اپنے توحید والے بندے کو بھی بڑا پسند کر رہے ہیں۔ خدا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، سورۃ نساء آیت نمبر 48، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِیمًا۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، اور دنیا کائنات لوگوں، اگر میرا ایک بندہ کل قیامت والے
گناہ ہی گناہ کیتے ہون گے میں اگر اپنے بندے نو چاہواں تے معاف کر دیا اگر انہیں میں اپنے گناہاں دے اندر شرک والا گناہ کیتا ہوئے گا غیر اللہ کی پوجا کیتیاں ہون گیا غیر اللہ کی نظروں نے آزادہ کیتی ہوئے گی اگر انہیں اعمال دے اندر زرتی دارے جنہ بھی شرک آگے آئے میں انہوں کدی معاف نہیں کرانگا اگر معافی تو پہلا اس دنیا کائنات تو چلا گیا اس دنیا کائنات تو رخصت ہو گیا انہوں معاف نہیں کرانگا اللہ کی فرماتے ہیں الا اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک مشکات شریف کی روایت سننے آگے آقا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا ایک بندہ اللہ کے دربار کے اندر پیش کیتا جائے گا اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوئے گا اس آدمی کے گناہی گناہ ہوں گے زمین تلک کے آسمان تک گناہی گناہ ہوں گے آسمان تلک کے زمین تک گناہی گناہ ہوں گے پر اس بندے دے اگر گناہ دے اندر شرک جیسی لعنت کوئی نہیں شرک جیسا کوئی عمل کوئی نہیں اگر انہیں میرنا کوئی شرک نہیں کیتا اور توحید دی عظمت سن لیا جائے اگر انہیں بندے نے میرنا کوئی شرک نہیں کیتا اس بندے دے گناہ بھی زمین تلک کے آسمان تک نے آسمان تلک کے زمین تک گناہ ہی گناہ نے بڑے گناہ کیتے نے بڑے بڑے گناہ کر چھڑے نے پر شرک جیسا گناہ نہیں کیتا اللہ فرماتے نے اگر میں چاہوں اپنے بندے کو معاف کر کے جنت داخلہ تک کر دیا اگر میں چاہوں اپنے بندے کو گناہوں دی سزا دے کے پھر میں جنت داخلہ تک کر دیا لیکن تو الٹ دوسرا بندہ آ جائے گا جتے گئے نیکیاں ہون گیا نیکیاں دے پہاڑ ہوں گے نیکیاں دے انبار ہوں گے زمین تلک کے آسمان تک نیکیاں کیتیاں ہون گیا حج کیتے ہوں گے عمرے بھی کیتے ہوں گے زکات ادا کیتیاں ہوں گیا صدقہ و خیرات کیتا ہوئے گا نماز ادا کیتیاں ہوں گیا جہاں کریاں ہوں گیا رات نو کر کے اللہ دے کے عبادت کیتی ہوگی دن چلتے ہیں پھرتے ہیں اللہ کا ذکر کیتا ہوئے گا زمین تلک کے آسمان تلک کے زمین تک نیکیاں میرے بندے نے کیتیاں ہوگیا پر انہیں میرے بندے نے جنہیں نیکیاں کیتیاں نے اس میرے بندے نے شرک میرنا کر دیتا ہے اگر رتی دیتا نے جنہ بھی میرنا شرک کیتا سو وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ میں اپنے بندے دے گناہ معاف نہیں کرانگا اپنے بندے دیاں نیکیاں جھیڑیاں نے برباد کر دیاں گا اپنے بندے دیاں نیکیاں جھیڑیاں نے اور ساریوں میں برباد کر دیاں گا تے جہنم دا بالم بنا دیاں گا حضرات میں سمجھانا کی چاہ رہا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سی تیری ہی عبادت کرنے آتے تیرے قرآن ہی مدد طلب کرنے آئے اللہ کہنے گئے اگر جنہیں شرک کیتا ہے اس دنیا کائنات معافی منگن تو پہلا چلا گیا ہے اس دنیا کائنات پہ اگر انہیں معافی نہیں منگی معافی منگن تو بغیر ہی چلا گیا ہے اگر میں آتے سارے گناہ جڑے نے معاف نہیں کرنے نیکیاں برباد کر کے جہنم دا بالم
کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوئے گا اے آقا علیہ السلام دی حدیث سنتے جایا جے آنا توحید دی عظمت سنتے جانا توحید دی عظمت کنی کو توحید دی عظمت اللہ کو اپنی توحید کنی کو پیاری ہے ادھر توحید پہچان نیجے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے کو اینا دے کو توحید پہچان لو ادھر امیہ آگے آئے امیہ نے پوچھیا اے بلال اگر تو خدا کو ماننا ہے اور تو چھڑ دینا ہے آج جڑے اسی بہت بنائی ہوئے نے اینا دی پوجا کریا کرنا اینا دے کے نظروں میں آسا کریا کرنا اینا دے کے متھا ٹیکیا کرنا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرما دے او میاں منو تتیاں ریتا دے لیٹنا گوارے پر اللہ تو علاوہ کسے کو سجدہ کرنا میں گوارا نہیں کرتا حضرت امیہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج کر کے گرم گرم لیتے ہوتے لٹا دیتا ہے کہ پھر بھی حضرت بلال کرنے اللہ آغد اللہ آغد اللہ آغد میرا رب دے ہی کوئی ہے میرا مشکل خوشائی کوئی ہے میرا حاجی دروائی کوئی ہے میرا بیٹیاں دینے والا ہی کوئی ہے بیٹے دینے والا ہی کوئی ہے کار ساز ہی کوئی ہے نفع دا مالک ہی کوئی ہے نقصان دا مالک ہی کوئی ہے بارشاں دان والا ہی کوئی ہے زمین چسیتے نکالن والا ہی کوئی ہے روی بارش مان والا ہی کوئی ہے اولادا نال دین والا ہی کوئی ہے اولادا نہ دین والا ہی کوئی ہے اولادا دین والا ہی کوئی ہے کٹیا دیا دعا قبول کرنے والا ہی کوئی ہے سجدے دے لائق اللہ کرنا ہے رکوع دے لائق اللہ کرنا ہے ذکر و اذکار دے لائق اللہ کرنا ہے یا اللہ آمد میں اپنے رب نے پکار ماوائے تیرے میاں نے کرم کرم دے کھولے آتے بھی لٹا دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم دے اندر ایج کر کے چبی چبی جڑی ہے پگل پگل کے باہر آ رہی ہے پھر بھی نعرہ ایک لگ جا گیا اللہ آغد اللہ آغد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انہوں کو پسند کر دینے توحید دی عظمت سن لیا چھے توحید نہ اپنے دل کے اندر وال نہیں ہے اپنے دل کے اندر جدت دی وال نہیں ہے اس کا بعد قدرہ کوئی نہیں ایک کو پسند عطا گئی ہے کہ اللہ فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا علیہ السلام اپنی امت کو لے کے ایج کر کے جنت کے اندر جان گے دروازہ کھڑکٹان کے تو دروازے جو آواز ہے کی منطق کلباب دروازے دے کونے فرمایا تو کہنے والا کہتا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد آمینہ دعو جمایا جنتی فرشتہ دروازہ کھولو میں اپنی امت نال لے آیا سلام فرماتے نے ایج کر کے جیتے میں اپنے اوٹلی تے بیٹھا وگا ایج اندی مہار میرے بلال نے پھڑی ہوئے گی بلال نے مہار پھڑی ہوئے گی آقا علیہ السلام کو لے کے جائے گا جنت دی صرف کی ایک توحید اپنائی تے ادھر ویکھو نا اما جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگاں نے بڑا تنگ کیتا تانے دل لگ گئے آتے نے نی سمیہ اجڑے ایسا بہت کھڑاڑے نے اینا دی پوجا کریا کرنا اینا دی نظروں نے آزادہ کریا کرنا
انہاں دے کے متھا ٹیکیا کرنا جڑی تینوں کوئی ضرورت ہوے ایس پتر دے کولوں منگیا کرنا جڑے اسی اپنے ہاتھاں دے نال بنائے نے تے ماجی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے لا 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 میں تواڈے پتر دی پوجا نہیں کراں گی میں دی عبادت کرنے والی جڑا مشرق کی طرف سورج نکالتا ہے مغرب کی طرف ڈوب دیتا ہے میں دی عبادت کرنے والی جڑا رات میں ستارے کو نکالتا ہے میں دی عبادت کرنے والی جن نے مشرق کو بنایا مغرب کو بنایا شمال کو بنایا جنوب کو بنایا جنہیں ستا زمینہ کو بنایا ستا آسمانہ کو بنایا جڑا عبادت دینے والا ہے جڑا بیٹیاں دینے والا ہے جڑا ساڈا سب مشکل کشا ہے حاجت روا ہے کار ساز میں دی عبادت کرنے والی یہ ماجی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سالمہ نے ایک لات جڑی ہے کو اٹھنا پاتے تھے دوسری لات دوسرے اٹھنا پاتے تھے ایک جڑا اٹھے در دوڑا دیتے ہیں دوسرا اٹھے جو دوڑا دیتے ہیں ماجی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دیش کارو تو ٹوٹے کھاتے اما جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کی تھی توحید دکھا تے آقا علیہ السلام نے کیا کیا جنت کے اندر انشاءاللہ الرحمن اے ماجی سمیہ جان کی صرف توحید دی خاطر توحید آقا علیہ السلام اندر اللہ کو اتنی کو پسند ہے کہ جڑا بندہ اس میں اعظم لے کے اللہ کے کولوں دعا کرتے نا اللہ کی دعا کبھی رد نہیں کرتے تے اس میں اعظم کی ہے مشکات شریف کی روایت ہے اس میں اعظم کی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا کہتا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ جڑا بندہ کلمے کہہ کے اللہ دے کولوں دعا کر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی دعا کبھی رد نہیں ہوئے گی ایک اور جڑا اس میں اعظم آقا علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تے اندر اللہ کی توحید دی بات ہے تے اندر اللہ کی توحید دی عظمت ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا اے بندہ کلمے کہہ کے اللہ کے دعا کر دے اللہ تبارک و تعالی دی دعا کبھی رد نہیں کرن گے کبھی بھی رد نہیں کرن گے کیونکہ اللہ نے اپنی توحید بڑی پسند ہے تے جدوں بندہ جڑا اللہ دی توحید پکارنا شروع کر دیتا ہے اللہ دی توحید دی عظمت جڑی ہے بلند کرنی شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے بڑے خوش ہو جاتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں تے پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے منگی جا تے میں تینوں عطا کرتا جانا وائے کیونکہ تم لوگ کلے اللہ نو مشکل کشا منے ہیں کلے اللہ نو حاجت روا منے آئے کلے اللہ نو کار ساز منے ہیں کلے اللہ نو بیٹیاں دین والا سمجھیا ہے کلے اللہ نو بیٹے دین والا سمجھیا ہے کلے اللہ نو بادشاہ پان والا سمجھیا ہے کلے اللہ نو بادشاہ نہ پان والا سمجھیا ہے کلے اللہ نو ایج زمینہ دے اندر سیدھے نکالن والا سمجھیا ہے اور توحید رو اپنا لے توحید رو اپنا لے خدا دی قسم ہے اگر تسی توحید رو اپنا لو گے تیرے مشکات شریف کی روایت ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ گناہ کر کے آئے گا زمین تلک کے اسمان تکر گناہی گناہ دے ہون گے اسمان تلک کے زمین تک اس بندے دے گناہی گناہ ہون گے
اگر اس بندے دے گناہ دے اندر شرک والا گناہ کوئی نہیں، اگر اس گناہ دے اندر شرک والا گناہ کوئی نہیں، میں اگر چاہواں اپنے بندے نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیاں۔ یہ توحید کی عظمت، شرک کی مذمت، شرک اللہ نہ کرنا، بولو شرک کرنا نہیں۔ اللہ نے دنیا بارے کے اندر کی اعلان کیتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کو توحید اپنی ایمی کو پسند ہے کہ جڑی جڑی ایت کے اندر اللہ دی توحید دا ذکر ہے، اس ایت کو اللہ نے عظمت والی بنا دیتی ہے، اس ایت کو اللہ نے شان والا قرار دیتا ہے۔ اور دیکھ لو نا جڑا بندہ کر اسلام کے اندر قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، جی سارے حکمرانوں نے نہ ہے بکری گل ہے ماشاءاللہ سارا احمد مسجد کے اندر جینے بھی آئے نے یہ سارے نو سورۃ اخلاص آتی ہے، سارے حکمرانوں نے نہ ہے خدا دی قسم ہے سارے حکمران بھی ایڈے نے اور انہاں نو سورۃ اخلاص نہیں آتی۔ اس محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو سورۃ اخلاص ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اندر اللہ کی توحید کی عظمت ہے، اے اندر اللہ کی شان ہے، اے اندر اللہ کا بڑا بڑا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو ایسی کو صورت پسند آئی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اپنی توحید کی خاطر ایسی کو صورت پسند آئی ہے، جڑا بندہ تین والی سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ کو پورے قرآن پر جنہ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ آج یہ توحید کی عظمت جڑی جڑی ایت کے اندر اللہ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس ایت کے اندر بڑیاں بڑیاں برکتاں رکھی ہیں۔ آیت الکرسی لگا لو، مشکوٰۃ شریف کی روایت آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عبداللہ اے ابی بن کعب مینوں دسنا قرآن کے اندر سب تو عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ تے آقا علیہ السلام نے فرماندے نے اللہ دے رسول دا بہتری جاندے نے ایک قرآن کے اندر سب تو عظمت والی آیت کیڑی ہے؟ پھر آکھیا ابی بن کعب مینوں دسنا تو پورے قرآن کے اندر سب تو زیادہ عظمت والی آیت کیڑی ہے، سب تو زیادہ عظیم آیت کیڑی ہے؟ فرمایا میرے علم کے مطابق اے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی پڑھ کے سنا دی، فرمایا آقا علیہ السلام نے اے ابی بن کعب تیرا دل و علم مبارک ہوئے، اللہ نے ایت پورے قرآن کے اندر عظمت والی رکھی ہے۔
کیونکہ ان کے اندر اللہ کا ذکر ہے، ان کے اندر اللہ کی توحید کی پہچان ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ تو پڑھنے والا آقا علیہ السلام نے کہ ہر فرض نماز کے بعد جڑا بندہ ایک باری پڑھتا ہے ان کے درمیان تے جنت کے درمیان صرف موت کا فیصلہ ہے، موت کا فاصلہ ہے۔ اگر بندہ ہر نماز کے بعد ایک باری آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے درمیان تے جنت کے درمیان صرف فاصلہ موت کا ہوئے گا۔ ادھر ملک الموت آئے گا، روح قبض کرے گا، سیدھا جنت کے اندر لے جائے گا۔ ایسے توحید کی عظمت، اللہ نے اپنی توحید والی آیتاں بڑیاں پسند ہے۔ توحید والی آیتاں پڑھ پڑھ کے اللہ کو رو کے دعا کریا کرو۔ خدا دی قسم ہے اللہ دعا رات نہیں کے کرتے، اللہ دعا قبول کرتے تھے، کر کے تے دیکھو تے صحیح توحید اللہ نے کتنی کو پسند ہے۔ اتراسی نماز دے اندر پڑھنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی تیری ہی عبادت کرنے آتے، تیرے کلو ہی مدد منگنے آئے۔ اور اگر توحید پہچاننی ہے اللہ کلو منگنا پہچاننا ہے، ادھر نبیاں کلو پہچان کے لینا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے سکے باپ نو رکھے ہے اے ابا جان اجڑے تسا اپنے حق دے نال بت بنا بیٹھے ہو، نہ دے نفع دا مالک نے نہ نقصان دا مالک نے، او دے کولوں منگو جڑا سنن والا ہے، او دے کولوں منگو جنے تانوں پیدا کیتا ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام نو نمرودیاں بے ایماناں دجالاں کافراں نے بے ایماناں نے اج کر کے اگوں چلایا ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر پھینک دیتا ہے۔ تے پھر اللہ نے اپنی توحید کی خاطر اپنی توحید کی عظمت تے ڈٹ کے بچان دی خاطر ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اگ دے اندر حفاظت کی۔ اگوں حج دا موقع ہے انشاءاللہ الرحمن سیرت ابراہیم شروع کریں گے اور تفصیل دے نال تانوں گفتگو سمجھا دیاں گے۔ توحید دی عظمت پہچاننی جے، اللہ کلو منگنا پہچاننا جے، نبیاں کلو سیکھو۔ ادھر دیکھو نا یعقوب علیہ السلام جدوں نبیاں دے کولوں ملک الموت آندا نا دس کے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دسیا سی کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ ماریا، فرشتے یک کر دیتی، اللہ کو چلا گیا۔ اللہ وہ دے پہ نوہ کا ٹپان پھیرتا دی، اللہ کے میرے جا کے میرے موسیٰ دیکھو، میرے موسیٰ کو کہو ایک بیل دے اپنے ہاتھ رکھو، ان دے تھلے جنے تو آرے بال آن کے انہیں سال والی زندگی اور بتا دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا پھر اس کو بعد کی ہوئے گا؟ آکھیا پھر بھی آگے ہے، پھر بھی اسے دنیا کائنات سے زندہ رہنا نہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن غلط ہو سکتا نہیں۔ شروع دے اندر اللہ نے کی کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تے رب کائنات قرآن دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے۔ بہرحال میں جڑی گفتگو کر رہا ہے اتنا حضرت یعقوب علیہ السلام تے کول ملک الموت فرشتہ آ گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹیاں کو اج کر کے بلا لیا۔ کتنے بیٹے سن حضرت یعقوب دے؟ 12۔ انہاں دے وچوں ایک نبی سی، کون سی؟ یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے بڑا حسن دیتا، کمال کا حسن، اور اینا نالو بد کے حسن میرے آمینہ دے نال نو دیتا، سارے نبی پیغمبر نو دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا نا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹیاں کو بلایا. 12 بیٹیاں کو بلا کے آتے کی نے 12 بیٹیاں کو بلایا. 12 بیٹیاں کو بلا کے آتے نے آمکم تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمین. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹیاں کو کیا تھا قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. او میرے بیٹیوں میرے جان تو بعد کتنی عبادت کرو گے, میرے جان تو بعد کتنے کے سر کو چھکاؤ گے, میرے جان تو بعد کتنے کے نظروں میں ایسا پیش کرو گے, میرے جان تو بعد کتنے کے متھا ٹیکو گے, میرے جان تو بعد کتنے کے رکوع کرو گے, میرے جان تو بعد کتنے کے سجدہ کرو گے. بیٹے آئے نہیں کیا فلانی تھان سے متھا ٹیکا گے, فلانی تھان سے ٹیکا گے, بلکہ کیا بھی ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. 12 بیٹیاں نے آخیا اے سارے پہچان جی لبیک یعقوب, اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام جی اسی عبادت کریں گے, تواڈے الہی کریں گے, ابراہیم علیہ السلام دے الہی کریں گے, اسماعیل علیہ السلام دے الہی کریں گے, اسحاق علیہ السلام دے الہی کریں گے. الہ واحد جڑا سارے ساریاں دا ایک الہ ہے, سارے ساریاں دا ایک الہ ہے. ان دے اگے متھا سی ٹیکاں گے, ان دے اگے اسی رکوع کران گے, ان دی اسی نظر و نیاز پیش کران گے. ہن میں تواڈے کول سوال کرنا چاہتا ہوں, یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹیاں نے آکھیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی الہ وکھرا سی؟ بولو الہ وکھرا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا الہ وکھرا نہیں, اسحاق علیہ السلام کا الہ وکھرا نہیں, اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا الہ وکھرا نہیں, بلکہ کیے الہ واحد سارے ساریاں دا جڑا ایک الہ ہے, اسی دی عبادت کرتے رہا گے, اودے نقشے قدم تے چلا گے. اگر سانو بیٹیاں دی ضرورت پڑے گی اسی اپنے اللہ کو منگا گے, اگر بیٹیاں دی ضرورت پڑے گی اسی اپنے اللہ کو منگا گے, اگر بارش کی ضرورت پڑے گی اسی اپنے اللہ کے کولوں منگا گے, اگر سانو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی اسی اپنے اللہ کو منگا گے. نہ کہ نہ جڑے اپنے ہاتھاں دے نال پٹ بنائے ہوئے ہیں انہاں دے کے متھا ٹیکا گے, بلکہ اسی اپنے مشکل کشا اپنے حاجت روا اپنے گھوسے رسم دے کے متھا ٹیکا گے, اپنے گھوسے رسم دے کے اجر کران گے, روٹیاں ہم دے سلامہ بیان کرتے جاواں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آکھیا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ.
علیہ السلام نے بعض بندیاں نو توحید تے بڑی چیڑ ہوتی ہے، توحید دی عظمت سنن تے بڑی چیڑ ہوتی ہے. دیکھو نا آقا علیہ السلام ہے آمینہ تے لالو بکر سنو جمال ہے، پوری کائنات تے سردار ہے، پیران دا پیر جگہ دا پیر ہے. آمینہ دا لال اینا قرط گیا آمینہ تے لال دا رکھتے سب تے اللہ مشکل کشائے. اللہ تو تھلے عظمت کیتی ہے، اللہ تو تھلے عظمت کیتی ہے آمینہ دے لال دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی. آقا علیہ السلام جی تے نبوت ملی نا تے اعلان کرن دا آڈر ہویا. آقا علیہ السلام کو پھر صفات تے چڑھ گئے، کوفر سوات چڑھ کے آندے نے مکے والے کر میرے نیڑے نیڑے آ جا نزدیک آ جا میری گل سن لو. تے آقا علیہ السلام انہاں نوں کہندے نے میں تواڈے درمیان 40 سال دا عرصہ گزارے ہے کہ آپ نوں جھوٹا پایا جے کہ سچا پایا جے تے سارے یک زبان ہو گیا گیا صداقت. آقا علیہ السلام جی اسی تانوں سچا پایا ہے تے امیر پایا ہے تے امانت دار پایا ہے. آقا علیہ السلام نے سارے کہتے نے تسی سچے ہو تسی سچے ہو. تے جدوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تانوں کہ میں پہاڑ تے پیچھے ایک لشکر تواڈے تے حملہ کر دے گا کہ منن واسطے تیار ہوئے. فرمایا جی اللہ دے نبی جی منن واسطے تیار آئے جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی منن واسطے اسی تیار آئے کیونکہ تسی ساڈے کو امین ہے. تساں کبھی اپنی زبان مبارک کے اندر کوئی ایسے ویسے الفاظ نہیں ادا کیتے کیونکہ رب دے قرآن دا فیصلہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی سلام اپنی مرضی نہ نہیں بولتے. آقا علیہ السلام دے لباں تے اللہ بلاتا ہے تے پھر بولتے ہیں. تے آقا علیہ السلام نے کیا کیا پھر کہتے قول لا الہ الا اللہ. اوے مکے والے تہاڈا الہی کوئی جے مشکل کشا تہاڈا کوئی جے بیٹیاں دین والا بیٹے دین والا پیدا کرن والا زمین چوں سیدھے نکالن والا رلوی بارش پان والا کوئی جے تہاڈا الہی کوئی الہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں. تے آگے آپ جاہل نے ابو بیمان نے ابو جاہل نے کیا پھر تبک اللہ یا محمد استغفر اللہ نعوذ باللہ. اور کسے دا جواب ہوتی بوٹی دے دی ہے کسے دا جواب ہوتا تایا دیتا ہے تے رب کائنات نے آکے اللہ دے نبی جی بولنا نہیں خاموش ہو جاؤ. فرمایا جی اللہ دے نبی جی میں خاموش رہنا ہے. اللہ نے سورت نازل کر دی تھی فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اے گئے بھلا پائے جہل آئے اور قیامت تک محمدی امت تب تب پڑھتی رہے گی تیرے تے لعنتاں پاتی رہے گی تیرے تے لعنتاں پاتی رہے گی. اور تو میرے آقا علیہ السلام کو برا بھلا کرے. آقا علیہ السلام نے دعوت کی دیتی ہے اور تہاڈا مشکل کشا ایک جے حاجت روا ایک جے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ ایک اللہ کے اگے سجدہ ٹیکنا شروع کر دو ایک اللہ کے اگے رکوع کرنے شروع کر دو ایک اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دو ایک اللہ کو منگنا شروع کر دو جڑی چیز کی تمہیں ضرورت ہے اپنے اللہ کو منگنی شروع کر دو. تے اور لوگ سن کر میدان مفہوم بنانا چاہتے سن اگر انہوں نے پتہ ہوتا ہے کلمہ پڑھن تو بعد بھی اسی اپنی بچوں کی بتوں کی پوجا کرنے شروع کر دئی ہے تے جائے تے کلمہ پڑھ دیتے انہوں نے پتہ سی اگر کلمہ پڑھ لیا تے سارے علاوہ جو پر سٹ کے کو لاد منگنا پڑے گا. پتہ سی اگر ایسا کلمہ پڑھ لیا سارے علاوہ نے بڑا ہٹ جانے جڑے ایسا بت بنائے نے جنہ دی اسی نظر و نیاز پیش کرنے
جڑے نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اگر رکھتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، انہاں کو چھڈنا پے گا۔ ایک کہنے والا بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے ذات واحد عبادت کے لائق، عبادت کے لائق کو ذات کون ہے؟ اللہ ہے، ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے خدمت کے لائق، اسی کی ہے سرکار، اطاعت کے لائق، جھکاؤ تو سر اپنا اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرنے آ، تیرے کلو ہی اسی مدد طلب کرنے آئے، اللہ کلو دعائے، اللہ سب سارے نو توحید پرست بنا لے، اللہ سب سارے نو توحید پرست بنا، اللہ سب سارے نو توحید پرست بنا، اپنے اگے متھا ٹیکن دی توفیق عطا فرما، اور غیر اللہ کی پوجا کرو محفوظ فرما۔ میرے محترم بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں آخر تے دونوں پھر جاتے ہانی تلوا دیا، مشکات شریف کے اندر آقا علیہ السلام نے کہا ہے اگر اس دنیا کائنات کے اوپر بندے چلے جان گے زمین تو لگ کے آسمان تک، اس بندے نے گناہ کیتے ہون گے، انتہائی گناہ کیتے ہون گے، زمین پر ہی ہوئے گی گناہاں دے نال، آسمان پر آئے گا گناہاں دے نال، اس بندے دے اگے گناہاں دے اندر شرک والی لعنت نہیں، شرک والا گناہ نہیں، اللہ چاہ کے اللہ معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ اگر اللہ چاہ اس بندے کو توحید پرست کرو، اللہ اس بندے دے گناہاں دی سزا دے کے جنت کے اندر ضرور داخل کر کے، اور اگر بندہ نیکیاں کر کے آ گیا، تہجدہ پڑھ کے آ گیا، ذکر اذکار کرتا آ گیا، عبادت کرتا آ گیا، پانچ وقت کی پکی سچی دے بعد جماعت نماز پڑھنے والا آ گیا، اور اگر نامہ اعمال کے اندر رائی دے دانے جتنا بھی شرک آ گیا، شرک مارا جا بھی آ گیا، اور توبہ کرن تو پہلا تو مر گیا، توبہ نہیں سو کی تھی، فوت ہو گیا، کل قیامت کا دن ہوئے گا، اور زمین بھی پری ہوئے گی نیکیاں دے نال، آسمان بھی پریا ہوئے گا نیکیاں دے نال، پر ایک شرک جیسا گناہ نے رئی دے دانے جتنا کیتا ہوئے گا، تو میں اپنے بندے کو کبھی زندگی معاف نہیں کرا گا، جہنم کا بارد بنا دے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ سب سارے کو توحید پرست بنا دے، اور اللہ کی عصمت توحید جانت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔